انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جناب صدر معظم، میرے بہت ہی محترم بھائی عالی جناب حسیب صدیقی صاحب، حضرات علماء کرام، میرے طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں بے شمار مقامات پر خطاب کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، ملک میں بھی بیرون ملک بھی، اپنی زبان میں بھی اور دوسری زبانوں میں بھی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ کبھی کوئی خطاب مجھے اتنا مشکل معلوم ہوا ہو جتنا آج معلوم ہو رہا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ دل جن ملے جلے جذبات سے معمور ہے ان کو الفاظ کا جامہ پہنانا اور ان کے لیے مناسب تعبیر تلاش کرنا مجھے انتہائی دشوار معلوم ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے جس محبت کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ مجھ ناکارہ کی عزت افزائی فرمائی اور جس محبت کا معاملہ فرمایا، میرے پاس اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے موضوع الفاظ موجود نہیں۔ آج کا یہ
اجتماع میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ ایک اپنے بچھڑے ہوئے ہم وطنوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں سے ملنے کا اجتماع ہوگا، اور میں جناب عالی جناب حسیب صدیقی صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محض اپنی شفقت اور محبت سے اس اجتماع کا اہتمام فرمایا۔ مقصود اس اجتماع کا محض ملاقات، میرے ذہن میں یہ تھا کہ محض ملاقات ہو اور ایک دوسرے کو سے تعارف ہو، لیکن ماشاءاللہ یہ حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سر ان کا مجھے پہلے سے اندازہ نہیں تھا، اور نہ یہ کہ مجھے کسی طویل خطاب کی نوبت آئی ہے۔ لہذا اس موقع پر میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے چند تاثرات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، جیسا میں نے عرض کیا کہ دل ملے جلے جذبات سے معمور، یہ خاک دیوبند جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے 20-22 سال کے بعد پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ وہ خاک ہے جس سے خود میرے وجود کا خمیر اٹھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دیوبند کا باشندہ اور اس دیوبند کا فرزند ہونے کا شرف بخشا۔ وَأَوَّلُ أَرْضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرَابُهَا بِلَادٌ بِهَا حَلَّتْ شَبَابُ تَمِيمَتِي وَأَوَّلُ جِلْدٍ مَسَّ أَوَّلُ أَرْضٍ مَسَّ جِلْدِي تُرَابُهَا۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بِلَادٌ بِهَا حَلَّتْ شَبَابُ تَمِيمَتِي، اس واسطے کہ میں شباب کے عہد تک پہنچنے سے پہلے ہی یہاں سے رخصت ہو گیا، اور بچپن ہی میں نے اس خاک کو خیرآباد کہا تھا، لیکن آج 60 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد بھی اس خاک کی محبت، اس خاک کا عشق دل و دماغ سے کبھی محو نہیں ہوتا، اور یہ عشق و محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک دیوبند سے عطا فرمایا، اس کی وجہ صرف یہ نہیں کہ میں یہاں پیدا ہوا، میرے خون کے رشتے یہاں پر موجود ہیں، اور میرے اکابر کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں، بلکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس شہر کی نسبت سے مشرف فرمایا ہے کہ جس شہر میں صرف ہندوستان میں نہیں، بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں علم اور دین کا نور پھیلا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تقریباً ہر خطے کا سفر کروایا، اور دنیا کے 6 بر اعظم میں سے کوئی بر اعظم نہیں ہے جہاں مجھے بار بار جانے میں اتفاق نہ ہوا ہو، اور وہاں کے لوگوں سے ملاقات، وہاں کے حالات سے واقفیت کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ دیا، لیکن اس دنیا کے گرد جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، کوئی جگہ مجھے ایسی نہیں ملی
جہاں دیوبند کی روشنی نہ پہنچی، اور جہاں دیوبند کے فرزند، چاہے وہ دیوبند کے نسبی فرزند ہو یا علمی فرزند ہو، وہاں وہ کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے ہیں۔ میں ایک مرتبہ انڈونیشیا کے ایک دور دراز علاقے میں، جہاں پہاڑی علاقہ تھا، وہاں مجھے میرے میزبان لے گئے۔ لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مصروفیات کے ہنگاموں میں چند لمحات تفریح کے میسر آ جائے۔ کوئی ہل اسٹیشن تھا، ایک پہاڑی مقام تھا، وہاں گھومنے کے لیے نکلے۔ مغرب کی نماز کا وقت آنے والا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کسی مسجد میں لے جائیں۔ مسجد میں جا کے نماز مغرب پڑھی۔ جو صاحب امامت فرما رہے تھے، جب ان سے تعارف ہوا، معلوم ہوا کہ دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں۔ ایشیا ہو، افریقہ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، لاطینی امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں دارالعلوم دیوبند کے فرزندان یا براہ راست اس سے فیض حاصل کرنے والے یا بالواسطہ اس کے شاگرد وہاں کوئی نہ کوئی عظیم دینی خدمت انجام نہ دے رہے ہیں۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دیوبند ایک چھوٹی سی بستی جس کے اندر کوئی تمدنی حسن کا انداز نظر نہیں آتا، ایک چھوٹی سی بستی جس میں سڑکیں بھی پوری طرح پختہ نہیں، جس کے گھر بھی کچے ہیں، ایک ایسی بستی جس کا دنیا کے شہروں اور بستیوں سے تقابل کیا جائے تو ظاہری حسن کے اعتبار سے اس کا کوئی درجہ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جل جلالہ کا کہ قبولیت اور ہی چیز ہے۔ وہ چاہے تو خاک کے ایک ذرے کو آفتاب و مہتاب بنا دے، وہ چاہے تو خاک کے ایک ذرے سے وہ کام لے لے جو آفتاب و مہتاب کے بھی بس میں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیوبند کی خاک کو ایسا ہی مقدس اور ایسا ہی ایمان افروز بنایا ہے کہ جہاں جہاں اس کا نور پہنچا ہے، جہاں جہاں اس کی روشنی پھیلی ہے، وہاں کے لوگ دیوبند سے واقف ہیں۔ ہم عرب ممالک میں جاتے ہیں، عرب علماء سے ملتے ہیں، وہ ان سے اگر پوچھو ہندوستان کے کسی شہر کا، بڑے شہر کا نام، تو شاید سوائے دہلی اور ممبئی کے اور کسی شہر کا وہ نام نہ لے سکیں، لیکن اگر ان مشہور شہروں کے بعد کسی شہر کو وہ جانتے ہیں تو وہ دیوبند کے شہر ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے دین کا نور پھیلایا۔ تو میرے بھائیوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے شکر ادا کرنے کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس نے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے نسبی اعتبار سے بھی، وطنی اعتبار سے بھی اس خاک سے نسبت عطا فرمائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہی بزرگوں کے جوتے اٹھانے کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، جن کا نور دنیا میں پھیلا ہے۔ میں اس موقع پر جو آپ حضرات کو کیا پیغام دوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک مختصر سا پیغام آپ حضرات کی خدمت میں اس موقع پر پیش کروں۔ وہ یہ کہ دیوبند کی یہ شہرت، اس کی یہ نیک نامی، اس کا یہ تقدس جو دنیا کی آخری حدود تک پھیلا ہوا ہے، اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟